بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں جاوید الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ نہ سمجھو خاک کا پتلا برائے دو جہاں میں ہوں، عجب ایک سر مبہم ہے میری ذات، نہ سمجھا ہوں نہ سمجھایا گیا ہوں، پس دیوار فردوس معلیٰ ستون عرش تھا ڈھایا گیا ہوں، بس اس حیرت سرائے آب و گل میں بحکم خاص بھجوایا گیا ہوں، کوئی مہمان نہ خواندہ نہ سمجھے بس اب اسرار بلوایا گیا ہوں، کبھی میں نغمۂ داود بن کے سلیمہ کے لیے گایا گیا ہوں، کبھی میں نوحۂ یعقوب بن کے در مجلس میں دہرایا گیا ہوں، سنتانہ زن ابلیس و حوا نہ بہکا ہوں نہ بہکایا گیا ہوں، کبھی ٹھکرا دیا ہے بتقدوں نے، کبھی کعبے میں پجوایا گیا ہوں۔ عزیزان محترم، آج کافی وقت کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور آج ہم اس فتنے کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں جو آئے دن کسی نہ کسی نئی چیز پر بحث کر کے ہم لوگوں کو پریشانی میں، مشکلات میں اور تذبذب میں ڈال دیتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں مرزا جیلانی کی، لیکن مرزا صاحب سے میرا کوئی بحث نہیں کیونکہ وہ اس قابل نہیں۔ وہ بابا جی کہتے ہیں نا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ تو جناب آپ اس لائق نہیں کہ میں آپ کا ذکر کروں اپنی ویڈیو میں، کیونکہ میں مراتب اور مقام کے اعتبار سے بات کرتا ہوں۔ آپ بڑا یہ نعرہ لگاتے ہیں نا کہ نبی کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ جناب یہی چیز آپ کے بابوں کے لیے ہے۔ میرے آستانے کے ایک بابا جی وہ آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں جن کا آپ خود ذکر کیا کرتے ہیں، پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، آپ کہتے ہو نا بابے تو شاہی کوئی نہیں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجیے گا۔ میں اس وقت چھوٹا تھا اور درس نظامی کے دوسرے سال میں پڑھ رہا تھا۔ بابا جی کا سفر المظفر میں وصال ہوا تھا۔ وصال سے کچھ ٹائم پہلے میں بیعت ہونے کے لیے گیا تو بابا جی نے وصیت فرمایا کہ یہ لڑکا 5 سال بعد دوبارہ واپس آئے گا، اس وقت میں دنیا میں نہیں ہوں گا، اسے میرا بھائی جلال الدین گیلانی بیعت کرے گا۔ اور مجھے مخاطب کر کے کہا کہ جو تم بیعت کرو گے وہ تم میرے بھائی کے ہاتھ پر نہیں، تم یہ سمجھنا کہ تم نصیر الدین کے ہاتھ پہ کرو گے۔ بابے تو شاہی کوئی نہیں نا جناب، لیکن میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ سب کچھ کیسے ذکر کروں؟ آپ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اولیاء کرام اور صوفیاء کرام پر الزام تراشیوں کی انتہا کر دی، صحابہ کرام پر الزام تراشی کے بعد انتہا کر دی۔ میں آپ کے ساتھ نہ تو کوئی مناظرہ کرنے آیا اور نہ ہی آپ کے کسی سوال کا جواب دینے آیا ہوں، کیونکہ آپ کا کوئی بھی لفظ قابل جواب نہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، آپ جو کر رہے ہیں نا، اس کی سزا میرا مالک آپ کو دنیا کائنات میں دے گا۔ ذرا دیکھتے جائیں، وقت گزرنے دیں، آپ کے سامنے آ جائے گا سب کچھ اور آپ سمجھیں گے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیوں دلیل دوں آپ کو۔ شیطان بھی تو تھا کہ جسے رب کی وحدانیت پر 100 دلائل دیے گئے اور اس نے 100 کے 100 رد کر دیے۔ میں آپ کو ہزاروں دلائل دے دوں پر آپ ان دلائل کو رد کر دیں۔ میں آپ کو شیطان نہیں کہہ رہا، لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ جائیے گا۔ میں شیطان نہیں کہہ رہا، لیکن برائے کرم آپ حقیقت کو سمجھیے۔ آپ جن موضوعات پہ بحث کرنا چاہتے ہیں ان موضوعات کو زیر بحث لائیں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ آپ قرآن پاک کی آیات کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، آپ احادیث پاک کو غلط بیان کرتے ہیں، ہم خاموش ہیں۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید تم سدھر جاؤ۔ مرزا صاحب آپ اپنے آپ کو سمجھائیے آپ کہاں کھڑے ہیں۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، کیونکہ سمجھایا اس کو جاتا ہے جو کچھ سمجھنے کی جستجو رکھتا ہو۔ منزل کے جستجو میں کیوں بھٹکتا ہے پیارے، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ لیکن آپ اس عظمت کے لائق بھی نہیں کہ منزل آپ کو پکارے۔ آپ منزلوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کرائے کے بلڈنگ میں کرائے کے اسٹوڈنٹس کو لے کر آپ ایک تاریخ اور ایک تہذیب چلا رہے ہیں، لیکن ہم آپ کی اس تاریخ اور تہذیب
میرا رب مٹاتے رہے گا۔ یاد رکھیے گا کہ وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ اب جو کچھ بھی کر لیں جناب، اب جیسے بھی کر لیں، آپ کو یاد ہوگا ابو جہل یہ کہا کرتا تھا اِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم نبی فَلَا نُؤْمِنُ بِهِ أَبَدًا۔ یہ ابو جہل کے الفاظ تھے، ہم یہ مانتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، لیکن فَلَا نُؤْمِنُ بِهِ أَبَدًا، ہم اس پر ایمان کبھی نہیں لائیں گے۔ آپ حضرت امیر معاویہ کو بھونک لیں، آپ بزرگان دین کو بکواس کر لیں، آپ جس کی بارگاہ میں بکواس کرنا چاہتے ہیں کر لیں، کیوں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا قرآن پاک کے واضح الفاظ ہیں اللہ یستہزئ بہم۔ آج آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں نا، تو اللہ ان کا مذاق اڑانے کا جواب آپ کو ضرور دے گا۔ کیوں؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کیونکہ وہ آپ کو اس کنڈیشن میں چھوڑ دے گا کہ آپ اپنی بدماشیوں میں بھٹک بھٹک کے مر جائیں گے اور آپ کو پانی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ سو ناظرین کرام، یہ مرزا صاحب کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، میں چاہتا ہوں کہ ان کو سمجھایا جا سکے، دلائل دے کے نہیں، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے، تاکہ میں انہیں سمجھا سکوں۔ اگر وہ نہیں سمجھے تو پھر دلائل پر بات کریں گے۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر ستم سے، والسلام۔